علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک اللہم یا من شرح صدورنا، الصلاة والسلام علیک یا مولانا ومأوانا وملجانا، وعلی آلہ وصحبہ الذین هم اصحاب الہدی، اما بعد۔ ہم گفتگو کر رہے تھے احکام جنائز کے تعلق سے۔ اس میں ایک اچھا خاصا حصہ آپ نے کل سماعت فرمایا۔ ہم نے کل جانکنی اور سکرات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے تھے۔ آج سکرات سے گزر کر جب انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میت کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، کیا اس کے مسائل ہیں، میں بہت ہی انشاءاللہ جامع اور مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی اور ضروری مسائل سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ جب انسان اس دنیا سے انتقال کر جائے تو انتقال کے بعد جتنی جلدی ہو سکے میت پر کوئی بھاری بھرکم چیز رکھ دی جائے، مثلا لوہے کی کوئی چیز یا گیلی مٹی وغیرہ رکھ دی جائے تاکہ میت کا پیٹ پھول نہ جائے۔ لیکن ہاں، ضرورت سے زیادہ کوئی وزنی چیز نہ رکھے، اس لیے کہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ جانیں کہ انسان کے بدن سے جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے بدن پر ایک چھوٹی سی مکھی بھی بیٹھتی ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ضرورت کے حساب سے کوئی ایسی وزنی چیز پیٹ پر رکھی جائے تاکہ اس کا پیٹ ہواؤں کی بنیاد پر نہ پھولے۔ پھر اس کے بعد میت کے سارے بدن کو کسی صاف کپڑے سے چھپا دیں اور میت کو کسی چارپائی یا تخت یعنی اونچی کسی جگہ پر، جس سے یعنی زمین کا کوئی کنیکشن نہ ہو، ایسی جگہ پر رکھ دیں تاکہ زمین کی نمی یا زمین کی ٹھنڈک اس کو نہ پہنچے۔ اس کے بعد غسل، کفن اور دفن میں تعجیل یعنی جلدی کیا جائے گا کہ حدیث پاک میں آیا ہے اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره، یعنی جب کوئی انسان مر جائے یا انتقال کر جائے تو اس کو روک کر نہ رکھا جائے بلکہ اس کو اس کی قبر کی طرف جلدی لے جایا جائے۔ پھر اس کے بعد میت کو غسل دینے سے پہلے بھی اس کے پاس قرآن شریف، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف کیے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا سارا بدن کسی کپڑے سے چھپایا گیا۔ اور اس کے بعد جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو حکم یہ بھی ہے کہ اپنے پڑوسیوں میں، دوستوں احباب میں اس کے انتقال کر جانے کی خبر پہنچائی جائے تاکہ اس کے جنازے کی نماز میں لوگوں کی تعداد کثرت سے ہو۔ اور اسی طریقے سے چوراہوں میں، بازاروں میں اس کے انتقال کی خبر بطور اعلان کی جا سکتی ہے، بڑے سادے لب و لہجے میں، سادے انداز میں اس کے انتقال کی خبر وہاں بطور اعلان سنائی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یوں ایک مسئلہ آتا ہے کہ ناگہانی یعنی ایکسیڈنٹل موت سے مرنے والا جب مرے تو جب تک موت کا یقین نہ ہو تجہیز و تکفین نہ کرے، یعنی پوری طور پر یقین ہو جائے کہ ہاں اب یہ اس کی روح قبض عنصری سے نکل چکی ہے، یہ دنیا فانی سے جا چکی ہے، اس کا یقین ہو جائے تبھی جا کر کے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ اور ایک بات کی وضاحت میں یہاں پر کرنا یہ چاہوں گا کہ بعض حضرات جو ہیں، کچھ لوگ ناگہانی موت جو ایکسیڈنٹل موت ہوتی ہیں، کسی کی برین ہیمریج سے ڈیتھ ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، یا اسی طریقے سے دوسری کوئی اچانک کسی حادثے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، تو لوگ بڑے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ بڑی بری موت ہوئی۔ تو جان لیں کہ بھلے کسی بھی طریقے سے اس انسان کی موت ہوئی ہو، اگر وہ مؤمن ہے تو وہ موت اس کے لیے رحمت ہے، اور اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کے لیے وہ موت، اس طریقے کی موت افسوسناک گرفت ہے۔
اور ایک مسئلہ جو آپ نے بہت ہی کم سنا ہوگا مگر ایسا واقع ہوا ہے کہ اگر حاملہ عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہو تو بائیں طرف سے یعنی لیفٹ سائڈ سے اس کے پیٹ کو چیر کر کے بچہ نکال لیا جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر عورت زندہ ہو مگر بچہ پیٹ میں مر گیا ہو اور عورت کی جان پر بن آئی ہو، یعنی اگر اس کو نہ نکالا جائے تو عورت کی جان کو خطرہ ہوگا تو بچے کو کاٹ کر بھی نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ انسان کے انتقال کر جانے کے بعد کچھ ضروری اور اہم باتیں تھیں. ابھی انشاءاللہ العزیز ہم میت کو غسل اور کفن پہنانے کا طریقہ آپ کے موبائل کے اسکرین پر کچھ سلائیڈز آ رہے ہوں گے، آپ وہاں پر مختصر سی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. اگر ضرورت ہو تو آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے ہم سیشن میں میت کو غسل اور کفن پہنانے کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، ضروری مسائل اور کچھ لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے غسل میت. آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، چاہے میت کا پورا بدن سلامت ہو یا نہ ہو، سب کو غسل دینا ضروری ہے. اور اس میں مزید یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میت کو غسل دینے والا خلوص دل سے نہلائے، حصول ثواب کی نیت سے نہلائے. اور یقیناً اس کے لیے کیسا ثواب ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: من غسل میتا وکفنہ وحنطہ وحملہ وصلی علیہ ولم یغش علیہ ما رأى خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ. یعنی جس نے میت کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگایا، کندھا دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اور نہلانے کے دوران اس کے جو عیب اس کو دکھائی دیے اس نے اگر ظاہر نہ کیے لوگوں پر، تو ایسا کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ پیدائش کے دن پاک تھا. یہاں اس بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری میت کو غسل مولانا صاحب یا مؤذن صاحب ہی دیں گے، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ اگر میت کا قریبی رشتہ دار اس کو اپنا فرض سمجھیں اور یہ احساس دل میں پیدا کریں کہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، اس کے آخری رسومات ہم ہی ادا کریں. کہ اس وقت میت کو نرمی کی سخت ضرورت ہوتی ہے، جو ایک قریبی رشتہ دار ہی نرمی کی امید کی جا سکتی ہے. کہ کئی علاقوں میں ہم نے غسالوں کو یعنی غسل دینے والوں کو بڑی سختی برتتے ہوئے دیکھا ہے. تو اسی لیے فقہ کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ میت کو غسل وہی شخص دے گا جو اس کا قریبی ہو، یعنی میت کے قریبی رشتہ دار ہی کا غسل دینا مستحب ہے، بہتر ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو غسل دیں اور غسل دینے کا طریقہ سیکھ لیں. یہ بھی ضروری اشیاء میں سے ہے، ان کا سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض بھی ہے، یعنی کفایتاً فرض ہے. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یوں سماعت فرمائیں کہ جس تختے پر اب غسل دینا شروع کر رہے ہیں تو جس تختے پر آپ غسل دیں گے اس پر 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دی جائے گی. دھونی یعنی خوشبو سے لگا کر اس کو تختے کے اطراف. غسل کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ صاف ستھرا پانی، ضرورتاً گرم پانی، صابن یا شیمپو، بیری کے پتے، کافور، روئی کا بنڈل یا پھر کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، دستانے یا پھر اگر وہ نہ ہو تو کپڑے کے ٹکڑے. تو یہ ضروری چیزیں ہیں. تو نیم گرم پانی سے غسل دینا مستحب ہے کہ ٹھنڈے پانی کے مقابلے میں میل کچیل دور کرنے میں زیادہ اثردار گرم پانی ہی ہوا کرتا ہے. اور آپ جان لیں کہ زمانہ خیر القرون یعنی نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نیم گرم پانی سے ہی غسل دیا جاتا تھا. مجھے حضرت ام قیس کی وہ روایت یاد آتی ہے جو کتاب میں آج ہی کے دن میں نے پڑھی
جب یعنی آپ کا لخت جگر آپ کا بیٹا انتقال کر گیا تو آپ فرماتی ہیں توفی ابنی فجزعت علیہ فقلت للذی یغسلہ لا تغسل ابنی بالماء البارد فتقتلہ فانطلق عكاشة بن محسن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال ما قالت طال عمرها فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. یعنی حضرت ام قیس فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال پر میں خوب رونے لگی اور غسل دینے والے سے میں کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دو کہ اس کو تکلیف ہوگی. یہ ماں کی محبت اپنے بیٹے کے لیے. تو یہ جیسے ہی حضرت عکاشہ ابن محسن جو صحابی رسول ہیں جب انہوں نے حضرت ام قیس کی اس طریقے کی گفتگو سنی تو آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ حضرت ام قیس ایسی ایسی باتیں فرما رہی ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام قیس کی اس گفتگو کو سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ کیا ہی اچھی بات حضرت ام قیس نے فرمائی. پھر اللہ کے حبیب نے حضرت ام قیس کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی عمر کو دراز فرما. پھر فرماتے ہیں حضرت عکاشہ فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت، فرماتے ہیں کہ اس دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہم نے پورے روئے عرب میں کسی ایسی عورت کو نہ دیکھا کہ اتنی عمر پائی ہو جتنی حضرت ام قیس نے پائی. تو اس حدیث پاک سے کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ گرم پانی سے غسل دیا جانا چاہیے، اور دوسری بات جو سب سے عظیم بات اور عقیدے کی بات ہے کہ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. یہاں حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لمبی عمر عطا فرما رہے ہیں، لمبی عمر کی دعائیں عطا فرما رہے ہیں، اور راوی یہ کہہ بھی رہے ہیں، اس بات کی تصدیق بھی فرما رہے ہیں کہ پورے روئے عرب میں ہم نے حضرت ام قیس جیسا عمر دراز کسی کو نہیں پایا. جتنی لمبی عمر حضرت ام قیس نے پائی اتنی عمر کسی اور عورت نے نہیں پائی. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد میں یہاں پر ایک اور وضاحت کر دوں، یہ بہت زیادہ عام ہے، میں نے اس کو بطور تجربہ بھی اس کو دیکھا ہے اور کئی لوگوں سے اس کو سنا بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہو جانے پر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا کفن عمل میں لایا جاتا ہے، اس کے کفن کو جب مکمل کر دیا جاتا ہے تو اس کی ماں کو اٹھا کر لایا جاتا ہے اور اس کے جنازے کے سامنے کھڑا کر کے کہا جاتا ہے کہ تم اس کا دودھ بخش دو. یعنی اس سے کچھ صیغے کہلوائے جاتے ہیں کہ کہو کہ میں نے تمہارا دودھ بخش دیا. تو یہ سب بے اصل باتیں ہیں، اسلام میں ان کی کوئی حقیقت نہیں. تو بہرحال ان سب چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے جو اسلامی اصل کے نہ ہو. اور آپ کفن کے تعلق سے جان لیں، عورت کے لیے کفن سنت 5 کپڑے ہیں. ایک بڑی چادر ہے، دوسرا قمیص جو ان سلی ہوئی ہو یعنی سلی نہ ہو، تیسرا کپڑا تہبند یا جس کو ازار کہتے ہیں، چوتھا سینہ بند یا خرقہ جس کو کہا جاتا ہے، پانچواں کپڑا دوپٹہ یا پھر سر کا رومال جس کو کہا جاتا ہے. مرد کے لیے جو کفن سنت ہے وہ آپ دیکھ لیں. مرد کے لیے کفن سنت 3 کپڑے ہیں، ایک بڑی چادر ہے اور دوسرا ہے قمیص جو ان سلی ہوئی ہو یعنی سلی ہوئی نہ ہو، اور تیسرا کپڑا تہبند جس کو ازار کہتے ہیں. یہ مرد کے لیے کفن سنت. اب نہلانے کے لیے سب سے پہلے آپ جان لیں کہ نہلانے کے لیے افراد کتنے چاہیے. 2 لوگ غسل دینے کے لیے ہوں، ایک ہیلپر کی حیثیت سے ضرورت کے وقت کچھ لینے دینے کے لیے ہو. ضرورت سے زیادہ لوگوں کا جائے غسل یعنی جس جگہ پر غسل دیا جا رہا ہے اس جگہ پر ضرورت سے زیادہ لوگوں کا ہونا کتابوں میں مکروہ لکھا ہوا ہے. اور غسل جو ہے رضائے الہی اور گناہوں کے کفارے کی نیت سے دینا مستحب ہے، جیسا کہ آپ نے
اس نیت کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ جو میت کو غسل دے اس کے لیے کیا ثواب مرتب ہوتا ہے، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے حدیث پاک کے حوالے سے سماعت فرمایا۔ اب اس کے بعد ایک بات اور یاد رکھیں کہ نہلانے کے لیے امانت اور دیانت دار ہوں تو بہتر ہے، اس لیے کہ جو امانت دار اور دیانت دار ہوتے ہیں وہ اگر میت کو غسل دیتے وقت اگر کوئی اچھی علامت دیکھتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی نور چمکے یا کوئی خوشبو مہکنے لگے اچانک، تو ایسی صورتوں میں حکم یہ ہے کہ اگر اچھی علامت دیکھے تو اس کو لوگوں میں عام کرے، لوگوں میں اس کا اعلان کرے، تاکہ اس سے عبرت پکڑے لوگ کہ چلو ہم بھی اس انسان کی طرح نیک بن جائیں، ہماری بھی میت اسی طریقے سے مہکنے لگے گی، ہمارے بھی چہرے روشن ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور دیانت دار اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بری چیز، بری علامت نہلاتے وقت دیکھ لے تو حکم یہ ہے کہ اس کو لوگوں میں اعلان نہ کرے۔ اور ہاں، ایک مسئلہ خاص طور پر میں یہاں پر بتا دوں کہ اگر اسی طریقے سے کوئی بری بات یا برا عیب کسی بدعقیدہ کافر گستاخ رسول کی میت میں دکھائی دے تو اس عیب کو لوگوں میں بیان کیا جائے، اس لیے کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں گے اور اس سے ہوش کے ناخن لیں گے کہ گستاخ رسول کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا چاہیے، اور گستاخ رسول کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ سلائیڈ دیکھیں، آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے میت کو کس جگہ غسل دینا چاہیے۔ تو بتا رہے ہیں کہ میت کو غسل جنرلی غسل خانے میں ہی دیا جانا چاہیے، مگر اگر گھر میں جگہ چھوٹی ہو تو کوئی اور مناسب جگہ جہاں پردے کا پورا انتظام ہو وہاں پر غسل دینا چاہیے، یا پھر اگر کھلے میں دے رہے ہیں تو پردہ کر لیں چاروں طرف سے اور غسل دینے والے سے اندر رہیں۔ پھر اس کے بعد غسل کی جگہ کا انتظام کرتے وقت پانی کے نکاس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پانی کے نکاس مطلب وہاں پر پانی کے سارے انتظامات ہونے چاہیے، پانی کے سرچشمے وہاں پر موجود ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد غسل کرانے والے کے قریب دستانے، روئی وغیرہ استعمال کے بعد ڈالنے کے لیے ٹوکری وغیرہ قریب رکھی رہنی چاہیے۔ تو اب غسل کیسے دیا جائے گا، غسل کا پانی کیسے تیار کیا جائے گا، اس کی سلائیڈ آپ کے نگاہوں کے سامنے آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی۔ ضرورت کے حساب سے صاف نیم گرم پانی تیار رکھیں، بیری کے دھلے ہوئے پتے ایک برتن میں ابالنے کے لیے رکھ دیں، 2 یا 3 جوش آنے پر اسے چھان کر سارے برتن اور بالٹیوں میں ملا لیں۔ اس دوران چارپائی پر کفن بچھا لیں، جب تک پانی گرم ہو رہا ہے تو کفن بھی بچھا لیا جائے گا۔ تو ایک بالٹی میں الگ سے کافور کا پانی بھی تیار رکھیں کہ یہ آخر میں میت کے اوپر ڈالا جائے گا۔ کافور کا پانی اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ تاکہ قبر میں اس میت کو رکھنے کے بعد کوئی موذی جانور یا کیڑے اس کو تکلیف نہ دیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد غسل کا طریقہ اب بتایا جا رہا ہے۔ غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لیں کہ غسل خانے میں کوئی پاک کلام، کوئی دعا نہ پڑھنا چاہیے۔ میت کو چادر سمیت تختے پر لٹا دیں۔ میت کو اٹھانے میں دشواری ہو تو اور لوگوں کو لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی جو ضروری چیزیں غسل میں ہونی چاہیے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اسکرین پر اب کچھ یعنی جن کی اجازت ہے ایسی تصویروں کے ساتھ آپ کو کچھ اسکرینز پر کچھ سلائیڈز دکھائے جا رہے ہیں۔ غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ میت کے نیچے سے چادر ہٹا لیں اور اس پر کوئی ڈارک رنگ کی یعنی کوئی گاڑھی رنگ کی چادر ڈال دیں کہ کہیں گیلے ہونے پر بے پردہ نہ ہو، ورنہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ غسل دینے کے وقت ایسی پتلی چادر یا سفید چادر اس پر ڈال دیتے ہیں کہ غسل دیتے وقت جب پانی اس پر ڈالا جاتا ہے تو اس کا سطر کھل کر نظر آتا ہے، اس کے اعضاء اس کی پوری رنگت کے ساتھ جھلکنے لگتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ کوئی گاڑھی رنگ کی چادر اس پر اڑائی جائے غسل دیتے وقت تاکہ اس کے اعضاء جو ہیں اس کی رنگت نہ چھلکے، بے پردگی نہ ہو۔ میت کے کپڑے نکال دیں اور اگر آسانی سے نہ نکلیں تو احتیاط کے ساتھ کاٹ کر نکالیں
اور یاد رہے کہ قینچی اگر استعمال کرتے ہیں کاٹنے کے لیے کپڑے تو نوک والی قینچی نہ استعمال کریں کہ کہیں کاٹتے وقت اس کے بدن پہ کہیں گھس نہ جائے اور میت کو تکلیف نہ ہو۔ پھر اس کے بعد کپڑے نکالتے ہوئے سطر کا پورا خیال رہے، کہیں اس کے چھپے ہوئے اعضاء بے پردہ نہ ہو جائیں، تو یہ سب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور غسل دینے کا طریقہ پہلے آپ کو بتایا جائے گا، میت کو تھوڑا بیٹھانے کے قریب کر کے اطراف سے ہلکا ہلکا پیٹ دبائیں تاکہ جو نکلنا ہے نکل جائے، پھر لٹا کر استنجا کروائیں۔ استنجا کروانے کے لیے دستانے یعنی گلوز پہننے ضروری ہیں۔ میت کا بایاں گھٹنا ہلکا سا اٹھا کر کپڑے یا روئی کے دھجیوں سے اچھی طرح استنجا کرائیں اور خوب پانی بہائیں، اور استعمال کیے ہوئے دستانے اور روئی کو نکال کر ٹوکری یا کسی تھیلی میں ڈال دیں۔ تو یہ سب سے پہلے ہے، اور کچھ جگہوں پر وضو کرایا جائے گا، اس کے بعد یعنی پیٹ وغیرہ دبانے کا معاملہ آتا ہے، وہ بھی صحیح صورت ہے اور یہ بھی صحیح صورت ہے۔ اس کے بعد نئے دستانے پہن لیں۔ براہ راست میت کے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر دستانے یعنی گلوز اگر نہ ہوں تو ہاتھ پر کپڑے لپیٹ لیے جائیں، تو یہ بھی طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد وضو کرایا جائے گا۔ وضو کیسے کرایا جائے گا؟ جیسے عام انسان زندہ ہوتا ہے اور زندگی میں جیسے وہ وضو کرتا ہے اس طریقے سے وضو نہیں ہوگا۔ میت کو غسل کرانے کا طریقہ کچھ مختلف ہے۔ دیکھیے، پہلے میت کے ہاتھ دھوئیں، ہر عمل 3 بار دہرائیں، پھر گیلی روئی یا کپڑے دائیں سے بائیں پھیرتے ہوئے ہونٹوں کے اندرونی حصے اور دانت صاف کریں۔ یہ کلی کے حساب میں ہو گیا، اور ہونٹوں کو ہلکا سا دبا کر پھر منہ کو بند کر دیں۔ اسی طرح گیلی یعنی جو ویٹ روئی ہوتی ہے اس کو نچوڑ کر ناک اور کانوں کو نرمی سے صاف کریں، پھر ناک اور کانوں میں صاف روئی ڈال دیں جسے غسل کے بعد نکال دیا جائے گا۔ پھر باقی چہرہ، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئیں، سر کا مسح کریں، پھر دونوں پیر، پہلے یعنی رائٹ پیر، اس کے بعد پھر لیفٹ پیر یعنی پہلے داہنا پیر دھوئیں، پھر بایاں پیر دھلیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد غسل کیسے دیا جائے گا؟ سر کو صابن یا شیمپو یا گلے خیرو نام کا ایک پھول ملتا ہے نیلے رنگ کا، وہ تو دستیاب ہم نے کہیں دیکھا نہیں، اب کہیں دستیاب ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ دستیاب نہ ہو تو اسلامی کمپنی سے بنا ہوا صابن استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر بیسن، چنے کی دال کا جو آٹا آتا ہے اس کے ذریعے سر وغیرہ دھویا جا سکتا ہے۔ تو سر کو صابن یا شیمپو سے دھوئیں، دائیں طرف سے غسل شروع کراتے ہوئے دائیں طرف کاندھے سے ٹانگ تک پانی بہائیں، پھر ہلکا کروٹ دلا کر پیچھے بھی بائیں جانب پانی بہائیں تاکہ پورا داہنے حصے پر پانی بہ جائے۔ یعنی کیسے کریں گے؟ پہلے پانی ڈالیں گے، جیسے چت لیٹی ہوئی میت، اس پر داہنی طرف پانی ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے داہنے کروٹ پر لٹایا جائے گا، یعنی لیفٹ ہاتھ کے اوپر لٹایا جائے گا اور اوپر سے اب پانی ڈالا جائے گا تاکہ رائٹ سائڈ کا پورا حصہ اس کے بدن کا دھل جائے، اور ایسا پانی ڈالیں گے کہ اس کا پانی جو ہے تختے تک پہنچ جائے نیچے۔ پھر اس کے بعد یہی عمل بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ بھی دہرایا جائے گا، یعنی لیفٹ سائڈ پانی ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد رائٹ کندھے پر، سیدھے کندھے پر میت کو تھوڑا سا جو ہے کروٹ دلایا جائے گا، پھر بائیں طرف سے پانی یعنی لیفٹ سائڈ سے اوپر سے پانی ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ پانی تختے تک لگ جائے، پورے اعضاء دھل جائیں۔ اس طریقے سے غسل دلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ضرورت کے حساب سے طاق مرتبہ یعنی 3، 5، 7 3، 5 اور 7 اوڈ مرتبہ غسل کا پانی میت پر بہایا جائے، اخیر میں کافور والا پانی بدن پر بہا دیں۔ پھر اس کے بعد اوپر کی گیلی چادر، اب غسل تو ہو چکا ہے مکمل، اوپر کی گیلی چادر پر خشک یعنی سوکھی چادر ڈال کر گیلی چادر نکالنے، نیچے سے جو ابھی غسل کے لیے جس چادر کا استعمال ہوا تھا اس چادر کو نکالنے کے لیے ڈائریکٹ نہیں نکالا جائے گا کہ کہیں بے پردہ
یعنی میت نہ ہو جائے، اس لیے پہلے کوئی سوکھی چادر اس پر بچھائی جائے گی، اس کے بعد نیچے سے گیلی چادر کو نکال لیا جائے گا، اور میت کے نیچے بھی خشک چادر ڈال دیں، یعنی میت کے نیچے ایک چادر جو تھی اس کے نیچے بھی ایک خشک چادر یعنی سوکھی چادر ڈال دیں گے۔ پھر بدن اور بال کو خشک کر لیں، بڑی نرمی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور میت کو غسل دیتے ہوئے مکمل خاموشی اختیار کرنا چاہیے کہ اس وقت یعنی غسل دیتے وقت کوئی دعا یا نعتیہ اشعار پڑھنا، غسل کے وقت یعنی یہ سب پڑھنا یہ کہیں کسی سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے بڑی خاموشی کے ساتھ غسل دیا جائے گا۔ اور جو دوسری چیزیں ہم نے بتائیں کہ اگر کوئی اچھی چیز یا اچھی علامت دیکھے تو اس کو لوگوں میں بیان کیا جائے گا۔ اب کچھ چیزیں یوں ہیں کہ غسل کے بعد میت کے دونوں ہاتھوں کو جو ہے پہلو میں ہی رکھے جائیں گے، سینے پر نہیں رکھے جانے چاہیے کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سینے پر ہاتھوں کو رکھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ بہت جگہ یہ رواج بھی ہے کہ غسل کے لیے وہ نئے مٹی کے برتن وغیرہ خرید کر لاتے ہیں، جو کہ جس کی اصلاً حقیقت میں ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں جو برتن ہے اسی میں پانی وغیرہ تیار کیا جائے اور اسی سے غسل دیا جائے۔ اور اگر کوئی خرید کر لایا بھی ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ غسل جس برتن میں دیا جاتا ہے ان برتنوں کو اخیر میں توڑ دیا جاتا ہے۔ خبردار، ایسا کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ یہ بلا وجہ مال کو ضائع کرنا ہے، بلکہ ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے لیے استعمال کریں یا ثواب کی نیت سے کسی مسجد میں دے دیں، تو یہ ساری صورتیں ہیں۔ تو یوں ہی ایک اور چیز ہم نے سنی ہے، یہاں اپنے علاقے ہی کی بات ہے کہ لوگ جب کسی گھر میں میت ہوتی ہے تو اس دن گھر کا رکھا ہوا سارا پانی گرا دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، اور مزید اس پر طرفہ یہ مزے کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس میں روح بسی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں جہالت پر مبنی ہیں، ان باتوں کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں، تو یہ ساری باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو اسلام نے جتنا ہمیں بتایا ہے تو ان سب باتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بلا وجہ پانی ویسٹ بھی نہ کیا جائے، جس کے گھر میں میت ہو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ سارے پانی کو انڈیل دے، گرا دے، ویسٹ کر دے، تو یہ سب غلط بات۔ تو اور دوسری بات، میت کو جو غسل دیتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ میت کو غسل دینے سے فارغ ہونے کے بعد خود نہا لے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کو سلائیڈز کے ذریعے کفن کا طریقہ بتایا جائے گا۔ کفن مرد کے لیے سنت کفن کتنا ہے، عورت کے لیے کفن سنت کتنا ہے، آپ نے اس سے پہلے سنا دیکھا۔ اب مرد کو کفن یعنی بنایا کیسے جائے گا وہ آپ یہاں دیکھیں۔ مرد کے لیے کفن سنت 3 کپڑے ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے سنا، لفافہ یعنی بڑی چادر، قمیص جس کو کفنی بھی کہتے ہیں، ازار جس کو تہبند بھی کہتے ہیں۔ ازار جس کو چادر بھی کہتے ہیں میت کے قد کے برابر کاٹ لیں، جو چوٹی سے قدم تک ہو، چوٹی یعنی پیچھے سر کے جانب سے لے کر قدم تک ہو، اس کی لمبائی۔ اور قمیص جس کو کفنی بھی کہتے ہیں، یہ گردن سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہو، آگے پیچھے دونوں برابر ہو، ورنہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پیچھے سے چھوٹا رکھ دیتے ہیں اور آگے بڑا کر دیتے ہیں۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد کے لیے جو کفنی ہم بناتے ہیں، قمیص جو ہم بناتے ہیں، وہ اس کی آستین کہیں سے سلی ہوئی نہ ہو، اور اس کو کاندھے یا مونڈھے کی طرف سے کاٹا جائے گا، یعنی سائیڈ سے اس کا پھٹن ہوگا اور اس میں گلا بنایا جائے گا اور مونڈھے کی جانب سے اس کو چیرا جائے گا۔ اس کے بعد لفافہ یعنی بڑی چادر جس کو بڑی چادر بھی کہا جاتا ہے، وہ میت کے قد سے 4 یا 5 بالش یا اتنا بڑا ہو کہ جسے آسانی سے یعنی کفن کے اخیر میں باندھا جا سکے، اوپر اور نیچے کی جانب تھوڑا 4 سے 5 بالش بڑا ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے کفن بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کے لیے کفن سنت 5 کپڑے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا۔ پہلا لفافہ جس کو بڑی چادر بھی کہا جاتا ہے، ازار،
ازار اور قمیص، سینہ بند اور اوڑھنی۔ ازار جس کو تہبند بھی کہتے ہیں وہ ویسا ہی ہے جیسے مردوں میں ہوتا ہے، یعنی مردوں میں جتنی لمبی ازار ہونی چاہیے اتنی ہی یہاں عورتوں میں بھی ہونی چاہیے۔ قمیص جس کو کفنی بھی کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ مردوں میں مونڈھوں سے چیرا جاتا ہے مگر عورتوں میں اس کو سینے کی طرف سے چیرا جاتا ہے، یعنی عموماً جیسا قمیص ہوتا ہے ویسے ہی عورت کا بھی قمیص، عورت کی بھی قمیص رہے گی۔ اور اوڑھنی جس کو خمار بھی کہتے ہیں، اس کی لمبائی نصف پشت سے سینے تک اور چوڑائی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہونی چاہیے۔ زندہ رہتے ہوئے جیسی اوڑھنی اوڑھتے ہیں ویسی اوڑھنی رکھنا خلاف سنت ہے، یعنی جنازے کفن میں۔ سینہ بند جسے خرقہ بھی کہتے ہیں، پستان یعنی پستان کے اوپری حصے سے ناف تک ہو مگر ران تک ہونا افضل ہے، رد المختار میں اسی طریقے سے بیان کیا گیا۔ تو یہ 5 کپڑے عورت کے لیے سنت ہیں۔ اب کفن کیسے بچھایا جائے گا؟ سب سے پہلے چارپائی کے بیچوں بیچ ایک چوڑی اور مضبوط پٹی رکھی جائے گی جو میت کو قبر میں اتارنے کے کام آئے گی۔ ایک چوڑی اور بڑی پٹی رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کفن باندھنے کے لیے چارپائی کے بیچوں بیچ اور سرہانے اور پائنتے 2 اور چھوٹی چھوٹی پٹیاں رکھی جائیں گی جس کے مدد سے اخیر میں لفافہ جو ایکسٹرا کپڑا ہوتا ہے اس کو باندھنے میں کام آئے گا۔ ٹھیک ہے، کفن کیسے بچھایا جائے گا؟ اب ان پٹیوں کے اوپر بڑی چادر پہلے رکھی جائے گی، اس کے بعد قمیص بچھا دینا ہے، وہ ایسا کہ پچھلا حصہ بچھا لیں اور سینے پر آنے والے حصے کو سمیٹ کر سر کی جانب اکٹھا کر لیں، یعنی مرد کی جو کفنی ہے، مرد کی جو قمیص ہوگی اس کو اکٹھا کر کے سر کی جانب کر لیں۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر ناف سے قدم تک ازار بند بچھا لیں، ایسا ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، ورنہ عموماً باقی دوسری کتابوں میں، معتبر کتابوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ ناف سے نہیں بلکہ اس کو بھی ایسے ہی جس طریقے سے قمیص جتنی لمبی ہوتی ہے اسی طریقے سے لمبائی میں بچھا لیا جائے گا۔ پھر سینہ بند یعنی خرقہ گردن سے گھٹنوں تک بچھا لیں۔ اب کفن کو کیسے پہنایا جائے گا؟ 2 لوگ میت کے نیچے والی چادر کو سر اور پیر کی طرف سے پکڑیں اور 2 افراد میت کے نیچے کمر کی جگہ ٹاول یا کوئی ایسی چیز سے پکڑ کر تختہ غسل سے چارپائی پر رکھنے میں مدد کریں، یعنی ابھی چونکہ تختے میں رکھا گیا ہے غسل کے لیے، اب وہاں سے اٹھا کر کے اب جس تختے پر کفن بچھایا گیا ہے اس میں رکھنے میں مدد کریں گے۔ میت رکھتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ ترتیب سے رکھا ہوا کفن گنجل نہ ہو، کیونکہ اگر گنجل ہو جائے تو میت یعنی اس مردے کو رکھنے کے بعد اب گنجل ہو جائے تو اب اس کو صحیح کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر میت کو کروٹ دلا کر کے نیچے سے جو غسل کے لیے نیچے یعنی غسل کے بعد جو نیچے اس کی چادر سوکھی والی چادر بچھائی گئی تھی اس کو ہٹا لیا جائے گا۔ اوپر کی چادر ابھی نہیں ہٹائیں گے، اس کو کفن پہنانے کے بعد لفافہ باندھنے سے پہلے ہٹائیں گے۔ اب کفن کیسے پہنایا جائے گا؟ ہر کپڑا بایاں حصہ یعنی لیفٹ حصہ اندر اور داہنا یعنی رائٹ والا حصہ اوپر آئے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لیفٹ سائیڈ کا حصہ باندھیں گے، پھر اس کے بعد رائٹ سائیڈ والا حصہ اوپر سے رہے گا۔ ٹھیک ہے، کپڑے کو تھوڑا مضبوطی سے لپیٹا جائے گا۔ عورت ہے تو پہلے سینہ بند اور اگر مرد ہو تو پہلے تہبند باندھی جائے گی، پھر قمیص پہنائی جائے گی۔ مرد کو قمیص کے کٹے ہوئے حصے سے سر ڈالا جائے گا اور دونوں کونوں کو خوب دبایا جائے گا، پھر اخیر میں لفافہ باندھا جائے گا، مگر اس سے پہلے بدن کے اوپر رکھی ہوئی چادر کو ہٹا لیا جائے گا، یعنی لفافہ باندھنے سے پہلے جو چادر اوپر یعنی غسل دیتے وقت سوکھی چادر جو رکھی ہوئی تھی اس کو ہٹا لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سر، پاؤں اور کمر کی پٹیوں کو پھول گرہ یعنی جس کو بآسانی کھولا جا سکتا ہے ایسی ایک گانٹ اس میں لگا دی جائے گی تاکہ قبر میں اس کو آسانی کے ساتھ کھولا جا سکے۔
تو یہ یہاں پر ہمارا سلائیڈ شو ختم ہوتا ہے۔ اب کفن کیسا ہونا چاہیے اس کے کچھ مسائل آپ سماعت فرما لیں۔ کفن مردوں کے لیے عیدین اور جمعہ میں جیسے کپڑے پہنتا ہے مرد، اسی قیمت کا کفن ہونا چاہیے، اور عورت کے لیے جیسا کپڑا وہ میکے جاتے وقت یعنی اپنے ماں کے یہاں جاتے وقت پہنتی ہیں عموماً، اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ سفید کپڑا کفن میں بہتر ہے۔ عورت کے لیے قسم یعنی زعفرانی رنگ کا یا لال رنگ کا یا پیلا رنگ کا کفن جائز ہے، مگر جب کوئی چیز ہمارے لیے بہتر قرار دی گئی ہو تو اس کو چھوڑ کر دوسرا اختیار نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو سفید کفن جو حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ تھا، اسی میں کفنانا بہت بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد پرانے استعمال کیے ہوئے کپڑے اگر ہیں، اگر اس سے کفن دینا چاہتا ہے تو کفن دیا جا سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو دھل کر صاف رکھا جائے، صاف ہو۔ کفن مسنون کے ساتھ امامہ باندھنا علماء کرام اور سادات کے لیے خاص ہے، دوسروں کے لیے مکروہ، اور کچھ لوگ ٹوپی وغیرہ پہناتے ہیں جو کہ جائز نہیں۔ کفن وغیرہ کے اوپر پھولوں کی چادر ڈالی جا سکتی ہے۔ عالمگیری کی عبارت ہے وضع الورد والریاحین علی القبور حسن، یعنی قبر پر پھول اور خوشبو کا ڈالنا یہ اچھا ہے۔ تو اس کے پیش نظر کفن پر بھی پھول اور خوشبوؤں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض جاہلوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کفن کے ساتھ پتہ نہیں وہ مذاق کرتے ہیں یا کیا ان کا مقصد ہوتا ہے، وہ کفن کے ساتھ سرما، تیل، کنگھی وغیرہ کفن میں رکھتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میت وہاں زینت کرے گا۔ تو اس طریقے کا عمل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں اس کو حرام قرار دیا، اس کو حرام لکھا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ مردے کو نہلانے کے بعد سرما لگاتے ہیں، تو یہ سب بلا وجہ کی تکلیفیں ہیں۔ آپ جانیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت مروی ہے، وہ یوں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک جنازے میں ایک عورت کو جو ہے دیکھا کہ وہ اس کے بال کو کنگھی کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے میتوں کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ان ساری چیزوں سے جب کنگھی جو عموماً کرتا ہے آدمی، تو مرنے کے بعد کنگھی کرنے کا حکم نہیں ہے، تو اگر کنگھی کرے تو وہ میت کے لیے باعث تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کے پیش نظر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو میت کے لیے تکلیف دہ ہو وہ نہ کیا جائے، اس کا کرنا ناجائز۔ ہاں مگر یہ جان لیں کہ کفن کے ساتھ ابھی اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ کچھ لوگ سرما، تیل، کنگھی وغیرہ رکھتے ہیں جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں لیکن کفن کے ساتھ شجرہ یا بزرگوں کے تبرکات وغیرہ رکھے جا سکتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو ایک حدیث پاک بطور دلیل پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کو حضرت امام ابو بکر ابن حسین ابن علی البیہقی، جس کو امام بیہقی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، وہ اپنی کتاب سنن بیہقی میں ایک حدیث روایت فرماتے ہیں کہ ان انس بن مالک انه كان عنده اسیۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمات فدفنت معه بین جیبه وبین قمیصه، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر قمیص کے نیچے رکھی گئی تھی ان کے انتقال ہونے پر، یعنی ان کو دفن کرنے کے وقت میں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بزرگان دین یا پھر اولیاء کرام کا تبرک اپنے قبر میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کفن کے کچھ ضروری اور اہم مسائل تھے۔ اب جنازہ آپ کا تیار ہو چکا ہے، یعنی جس کا انتقال ہوا اس کا جنازہ تیار ہو گیا ہے۔ اب جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے فوراً لے جایا جائے گا۔ جنازے کو کندھا دینا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ کتابوں میں تو آتا ہے کہ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ عبادت میں کوتاہی ہرگز نہ کرے۔ اور
یہاں پر ایک میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب میت کے غسل اور کفن سے فارغ ہو جاتے ہیں اور جنازہ اٹھایا جانے والا ہوتا ہے، اس وقت اخیر میں کچھ لوگ جو بعد میں آتے ہیں وہ لوگ مانگ کرتے ہیں کہ ہم آخری بار ہمارے جو میت ہیں ان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب میت کا چہرہ کھولا جاتا ہے، عموماً عورتوں کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ہوتی ہیں غیر محرم، اور یہاں میں ہم نے دیکھا ہے اسی علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، عموماً مسجدوں میں جب مسجدوں کے باہر جو نمازیں ہوتی ہیں، نماز جنازہ ہونے کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہے، تو جب ان دکھایا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے غیر محرم لوگ بھی آ کر دیکھنے لگتے ہیں۔ تو یہ کس طریقے کی بات ہے؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ عورت اگر مر جائے تو اس کے شوہر کو دیکھنے نہیں دیا جاتا، اور اس طرف یہ ہے کہ ایک عورت مر جا رہی ہے اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہم تمام لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو زندہ رہتے وقت ناجائز تھیں تو انتقال کے بعد بھی ناجائز رہیں۔ اب جنازے کو لے چلنے کا سنت طریقہ یہ کتابوں میں مذکور ہوتا ہے کہ سر کا حصہ آگے ہونا چاہیے، یعنی میت کو لے جانے کے وقت میت کے سر کا حصہ جو ہے وہ آگے کی طرف چلنا چاہیے۔ حدیثوں میں اس کی ترغیب بھی آئی ہے، اور کندھا دینے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ہر پائے کو کندھا دے اور ہر پائے کو لے کر 10 قدم چلے۔ پہلے یعنی کندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سرہانے کی طرف داہنے پائے کو کندھا دے، پھر اسی جانب پائیں یعنی داہنے جانب پیچھے کی طرف آئے وہاں کندھا دے، پھر بائیں جانب آگے کی طرف آئے یعنی لیفٹ سائیڈ آگے کی طرف آئے وہاں کندھا دے، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے بالکل اسی کے پیچھے جو بائیں طرف پیچھے کا پایا ہوتا ہے اس کو پر کندھا دے لے۔ اس کی بڑی فضیلتیں حدیث پاک میں وارد ہیں کہ جو جنازے کو لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، اور یوں بھی ہے کہ جو چاروں پایوں کو کندھا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حتمی یعنی یقینی طور پر مغفرت فرما دے گا۔ جنازے کو لے کر معتدل رفتار میں چلنا چاہیے، اور افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے، آگے پیچھے آگے دائیں بائیں وغیرہ نہ چلا جائے۔ جنازے کے ساتھ چلنے والے خاموشی کے ساتھ چلیں، وقت موت اور قبر کے احوال کو پیش نظر رکھیں، ذکر کرنا چاہے تو آہستہ اپنے دل میں کریں۔ مگر آج کے حالات کے پیش نظر دیکھا جاتا ہے کہ آج لوگ جو ہے اس طریقے سے کوئی فکر میں مستغرق نہیں ہوتے ہیں، یعنی آخرت کی فکر میں نہیں ڈوبتے ہیں، تو اسی لیے علماء کرام نے آج کے حالات کے پیش نظر ذکر بالجہر یعنی زور سے بآواز بلند ذکر کرنے کی بھی اجازت مرحمت فرماتے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر یہ بھی جان لیں کہ جلوس جنازہ میں نعت اور سلام کے اشعار بھی بآواز بلند پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جنازے کو لے جانے کے کچھ آداب ہوئے۔ وقت ہمارا بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، نماز جنازہ کے تعلق سے بھی کہنا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، بڑی تفصیل ہو گئی، اور میں اپنے گفتگو کو یہاں پر سمیٹتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی بیان ہوا اس کو ہم تمام لوگوں کے لیے مفید بنائے، اور اس پر حتی المقدور کوشش کی جائے کہ عمل کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین اور سنیت کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ